امر بیل ایپیسوڈ 87۔ میری اس کے لیے کچھ خاص فیلنگز ہیں، یا تم یہ کہہ لو کہ مجھے اس سے محبت ہے، مگر یہ کسی افیئر کی کیٹیگری میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تم جو کہہ رہی ہو میں مان لیتی ہوں، یہ افیئر نہیں ہے، محبت ہے، مگر تم اس کے ساتھ انوالوڈ ہو اور وہ کسی اور کے ساتھ انوالوڈ ہے۔ کتنا پرسکون رہ سکتی ہو تم اس طرح کے آدمی کے ساتھ؟ شہلا، اس ٹاپک پہ بات نہ کرو۔ تم اس طرح بات کرو گی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو رہا ہو، مگر کبھی نہ کبھی تو تمہیں اس تکلیف سے گزرنا ہی ہے۔ میں نہیں کہوں گی، کوئی اور کہے گا۔ پانی میں نظر آنے والے عکس کو چادر ڈال کر چھپایا نہیں جا سکتا۔ شہلا نے صاف کوئی سے کہا، تم اپنے لیے فیصلہ کرنے میں آزاد ہو۔ میں یا کوئی دوسرا تمہارا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، نہ ہی تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ سکتا ہے۔ عمر کے حوالے سے تم نے جو ٹھیک سمجھا وہ کیا۔ میری صرف اتنی خواہش ہے کہ تم اس کے بارے میں ذرا جذبات سے کام لیے بغیر سوچو۔ تم اگر میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اس نے گردن موڑ کر شہلا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم بھی وہی نہیں کرتی جو میں نے کیا ہے؟ کیا تم بھی اس شخص سے شادی کرنے کی خواہش نہ رکھتی جسے تم پسند کرتی ہوتی؟ ہاں یقیناً، اگر اس کی زندگی میں کوئی جارج نہ ہوتی تو۔ وہ شہلا کی بات کے جواب میں چند لمحوں کے لیے کچھ نہیں کہہ سکی۔ کچھ کہنے کے بجائے اس نے شہلا کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ عمر کے علاوہ دوسروں کے بارے میں بھی غور کرو۔ عمر سے بہتر لوگ موجود ہیں۔ ہر لحاظ سے مجھے جنید بھی اچھا لگا ہے۔ علیزے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ عمر کا کیا پتا ہو سکتا ہے اس نے واقعی جارج کے ساتھ شادی کر لی ہو۔ ہو سکتا ہے وہ کہہ دے ہمیشہ کی طرح وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ہو سکتا ہے وہ اگر کچھ عرصے کے بعد شادی کرے بھی تو جارج سے ہی۔ وہ ناقابل یقین شخصیت ہے۔ میں مانتی ہوں تمہاری اس کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، مگر وہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ یہی حال ایموشنل اٹیچمنٹ کا ہوتا ہے، وہ بھی ڈیویلپ کی جا سکتی ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ عمر کے علاوہ تم کسی دوسرے کے لیے یہ سب محسوس ہی نہ کر سکو۔ وہ اسی مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ علیزہ نے یکدم آنکھیں کھول کر شہلا سے کہا۔ ہاں، تم سے نانو نے کہا ہے کہ مجھ سے یہ سب کہو؟ شہلا کچھ بول نہیں سکی۔ اسے علیزہ سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ اسے اس طرح چپ ہوتے ہوئے دیکھ کر علیزہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو رہا تھا، آج فیروز سنگ بھی تم مجھے جان بوجھ کر لے کے گئی تھی۔ یہ بھی یقیناً تم سے نانو نے کہا ہوگا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ شہلا نے کچھ خفت سے کہا۔ شہلا، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں بچی بھی نہیں رہی، اور تم لوگوں کو بھی یہ بات جان لینی چاہیے۔ اس کی آواز میں خفگی تھی۔ میں بھی حیران تھی کہ جنید کو تمہارا نام کیسے پتا ہے۔ وہ بھی جھوٹ بول رہا تھا مجھ سے کہ اس نے مجھے تمہارا نام لیتے سنا، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے فیروز سنگ پر ایک بار بھی تمہارا نام نہیں لیا۔ علیزے میں علیزے نے شہلا کی بات کاٹ دی۔ کبھی سجیلا آنٹی مجھے ٹریپ کر کے اس سے ملوا رہی ہے، کبھی نانو، اور اب تم۔ میں اس قدر احمق اور انمیچیور نہیں ہوں جتنا تم لوگ مجھے سمجھ رہے ہو۔ اس کا غصہ اب بڑھتا جا رہا تھا۔ نانو اگر عمر سے بات کرنا نہیں چاہتی تو نہ کرے، مگر تمہارے ذریعے اس کے خلاف میری برین واشنگ کرنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ علیزے ایسی بات نہیں ہے، میں تمہاری برین واشنگ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں، نہ ہی انہوں نے مجھ سے ایسا کچھ کرنے کے لیے کہا ہے۔ شہلا اب کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو وہ یہ سب کچھ خود مجھ سے کہہ سکتی تھی۔ تمہارے ذریعے کیوں کہلوایا انہوں نے یہ سب؟ ان کا خیال تھا میں تمہیں یہ سب کچھ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتی ہوں۔ ہاں، عمر کے خلاف باتیں کر کے جھوٹ بول کر تم مجھے ہر چیز زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتی ہو۔ وہ مکمل طور پر شہلا سے برگاشتہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے خود صاف صاف یہ کیوں نہیں بتا دیا کہ وہ عمر سے بات نہیں کریں گی؟ ایسی من گھڑت کہانیاں سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر اور جارج کی شادی نانسنس! یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے۔ عمر واقعی جارج کے ساتھ اس ہوٹل۔ انف از انف! کم سے کم میرے سامنے ان دونوں کے حوالے سے کچھ بھی مت کہنا۔ علیزہ نے خفگی سے شہلا کی بات کاٹ دی۔ تمہیں اگر یقین نہیں آتا تو تم خود وہاں جا کر اس بات کو کنفرم کر لو۔ میں اتنی تھرڈ کلاس حرکت کبھی نہیں کر سکتی کہ اس کی جاسوسی کرتی پھروں۔
तुम्हें मुझसे ऐसी बातों की तवक्को तो नहीं करनी चाहिए। इसने सुर्ख चेहरे के साथ शहला से कहा। तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो। मेरी हर बात तुम्हें झूठ लग रही है। फिर मैं इसके अलावा और क्या कर सकती हूँ कि तुम्हें खुद तुम्हारी आंखों से सब कुछ दिखा दूं। अलीज़ा नाराजी से खिड़की से बाहर देखती रही। अब कम से कम मुझसे नाराजी तो खत्म कर दो। शहला ने इसका मूड ठीक करने की कोशिश की। तुम्हें नानो का माउथ पीस बनने के लिए किसने कहा था? इसने एक बार फिर गर्दन मोड़कर उखड़े हुए अंदाज में इससे कहा। मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए। कम ऑन शहला, ये परवाह और फिक्र जैसे लफ्ज इस्तेमाल मत करो। दोस्तों को कभी फिक्र और परवाह के नाम पर हकायक छुपाने और झूठ बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे दोस्ती जैसा रिश्ता कितनी बुरी तरह मुतासिर होता है, इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। वो इस बार संजीदगी से कह रही थी। तुम अब मुझसे उमर और जॉर्ज के अलावा और किसी के बारे में कुछ भी कह लेना, मगर इनके बारे में कुछ नहीं। मैं इस सारे मामले से खुद निपटना चाहती हूँ, और अगर मैं नानो को उमर से बात करने के लिए कह सकती हूँ, तो फिर नानो के सामने बैठकर ये सब बातें भी डिस्कस कर सकती हूँ। वो रुकी, फिर कदरे तौकफ से बोली। नानो को मुझे अब वाकई मैच्योर समझ लेना चाहिए कि मैं हर इमोशनल क्राइसिस का सामना कर सकती हूँ। कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाले फेज से गुजर चुकी हूँ मैं, बल्कि इसे बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। मुझे नानो और तुम्हारे खलूस और मेरे लिए अपनी मोहब्बत पर शोभा नहीं है, मगर तुम लोगों को उम्र के लिए मेरी फीलिंग्स को भी तो समझना चाहिए। मैं इसे सिर्फ किसी सुनी सुनाई बात की बिना पर नहीं छोड़ सकती। ये मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। इसके लहजे में इस बार नुमायां बेबसी थी। जहां तक जॉर्ज का ताल्लुक है, तो वो तो हमेशा से इसकी जिंदगी में रही, तब भी जब वो कई साल पहले यहाँ हमारे घर में हमारे साथ रहा था। और अगर इसे मुझ में कोई दिलचस्पी ना होती, तो वो मेरे लिए वो सब कुछ क्यों करता रहता जो वो आज तक करता आया है। हर एक के लिए तो नहीं करता वो, कुछ तो होगा इसके दिल में मेरे लिए। और मुझसे ये ना कहो कि ये मोहब्बत नहीं है, हमदर्दी है या मरवत। ये कम से कम इन दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं है। इसने अपने होंठों की लर्ज़ें छुपाने के लिए होंठ भींच लिए। इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, और वह इन्हें छलकने से रोकने की कोशिश में मसरूफ थी। शहला ने हमदर्दी से इसे देखा, फिर इसने नरमी से इसके कंधे पर अपना बाजू फैला दिया। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। तुम अगर वाकई ये समझती हो कि उम्र के अलावा, तो ठीक है, तुम नानो को कहो एक बार फिर कि वो इससे बात करे। हो सकता है वो वाकई तुम्हारे लिए कुछ खास फीलिंग्स रखता हो, और अगर ऐसा हुआ तो मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए और कोई खुश नहीं होगा। बल्कि अगर तुम चाहो तो मैं खुद उम्र से वो तलाफी करने की कोशिश कर रही थी। मैंने आज शाम उमर को बुलवाया है। नानो ने सुबह नाश्ते की मेज पर अलीसे को बताया। वो स्लाइस पर जाम लगाते हुए रुकी। इसे अपने खून की गर्दिश और धड़कन तेज होती हुई महसूस हुई। वो शाम के बजाय रात को आया था। अलीसे इस वक्त अपने कमरे में थी। नानो ने इसके लिए रात का खाना तैयार करवाया हुआ था, और इसके आने के थोड़ी देर बाद ही नानो ने अलीसे को खाने के लिए पैगाम भिजवाया। मुझे भूख नहीं है, इसने मुलाजिम से कहलवाया था। वो इस वक्त उमर का सामना नहीं करना चाहती थी, ना ही वो कर सकती थी। इसके इस्लामाबाद के कयाम के बाद वो आज पहली बार यहाँ आया था। इसके आने के कुछ देर बाद अपने कमरे की लाइट बंद करके वो अपने बेड पर आके लेट गई। इसकी आंखों से नींद मुकम्मल तौर पर गायब थी। नाइट बल्ब की रोशनी में वो छत को घूरती रही। उमर 12 बजे के करीब वापस गया था। इसने इस गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनी थी। बेख्तियार इसका दिल चाहा कि वो उठकर बाहर जाए और नानो से पूछे इसने क्या कहा है। क्या हमेशा की तरह वही रटा रटाया जुमला, मैं शादी करना ही नहीं चाहता, ना ही कभी करूंगा, मैं आजाद हूँ और मुझे अपनी ये आजादी पसंद है। या फिर ये कि मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता, कुछ साल के बाद इसके बारे में गौर करूंगा, और जब शादी के बारे में सोचूंगा तो अलीजे के बारे में भी गौर करूंगा। इसे कई साल पहले नानो के साथ होने वाली इसकी गुफ्तगू याद आई, जो इसने इत्तफाकन सुन ली थी। और तब पहली बार इसने उमर के बारे में बड़ी हैरत से सोचा था। उमर से शादी? क्या वो मुझसे शादी करना चाहता है? क्या मैं इससे शादी कर लूंगी? एक टीनेजर के तौर पर इसे इस बात पर हंसी आई थी, मगर वो बात इसके जहन से कभी महमूद नहीं हुई। वो इसके लाशूर का एक हिस्सा बन गई थी,
اور دفتن دفتن اس کے ذہن میں ابھرتی رہتی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر نانو کے پاس نہیں گئی۔ نانو یقیناً اب سونے کے لیے جا چکی ہوں گی۔ اگر وہ سونے کے لیے نہ بھی گئی تب بھی ہو سکتا ہے وہ اس موضوع پر مجھ سے اس وقت بات نہ کرے۔ بہتر ہے میں ان سے صبح ہی بات کروں۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سونے کی کوشش کر دی۔ یہ کام خاصا مشکل تھا، مگر وہ رات کے کسی پر سونے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ وہ صبح جس وقت بیدار ہوئی 9 بج رہے تھے۔ آنکھیں کھلتے ہی جو پہلا خیال اس کے ذہن میں آیا وہ رات کو عمر کی نانو کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے بارے میں تھا۔ ہر روز صبح بیدار ہونے کے بعد کی معمول کی بے فکری یکدم کہیں غائب ہو گئی تھی۔ رات والی بے چینی اور اضطراب نے یکدم اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے لیے وہ جس وقت ڈائننگ ٹیبل پر آئی، اس وقت نانو پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ علیزے نے ان کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی، اسے ناکامی ہوئی۔ نانو سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ عام طور پر سنجیدہ ہی رہتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح علیزے کو ناشتہ پیش کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس وقت ان کے منہ سے یہ نہیں سننا چاہتی تھی، آج میں نے تمہارے لیے فرینچ ٹوسٹ بنوایا ہے، تم کھاؤ، تمہیں پسند آئے گا۔ یا پھر آملیٹ لوگی یا بوائلڈ ایگ یا فرائیڈ۔ وہ کم سے کم آج صبح ان سے ایسی کوئی بات سننا نہیں چاہتی تھی، اور وہ اس سے وہی باتیں کر رہی تھی۔ وہ اپنے اعصاب پر قابو رکھے ان کی باتیں سنتے ہوئے ناشتہ کرتی رہی۔ وہ منتظر تھی، وہ ابھی خود بات شروع کریں گی۔ نانو نے ایسا نہیں کیا۔ جب اس کا صبر جواب دے گیا تو اس نے سلائس کو سامنے پڑی پلیٹ میں رکھتے ہوئے نانو سے کہا، آپ نے عمر سے بات کی؟ نانو نے چائے پیتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کپ بھرچ میں رکھ دیا۔ وہ سانس روکے پلکیں جھپکائے بغیر ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے ان کے منہ سے نکلنے والے لفظوں کی منتظر رہی۔ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ عمر اتنا دو ٹوک انکار کر دے گا۔ نہ ہی اسے یہ توقع تھی کہ نانو اس دو ٹوک انکار کو ہی اسی طرح کسی لگی لپٹی کے بغیر اس کے سامنے پیش کر دے گی۔ کیوں؟ زندگی میں کبھی ایک لفظ بولنے کے لیے اسے اتنی جدوجہد نہیں کرنی پڑی تھی جتنی اس وقت کرنی پڑی۔ نانو نے ایک گہرا سانس لیا۔ اب اس کا میں کیا جواب دوں؟ کیا عمر نے آپ سے یہ نہیں پوچھا تھا؟ پھر اس کے پاس بہت سی وجوہات ہیں، مثلاً وہ خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو کوئی وجہ نہیں۔ اس نے بے یقینی سے نانو کو دیکھا۔ کیا صرف اس بنا پر وہ مجھے رد کر رہا ہے کہ میں اس کی کزن ہوں؟ میں صرف اس کی کزن ہی تو نہیں ہوں۔ میں نے اس سے کہا تھا یہ، مگر اس نے کہا کہ اگر اس بات کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تب بھی تم سے شادی نہ کرنے کے لیے اس کے پاس بہت سی وجوہات ہیں۔ نانو نے سنجیدگی سے کہا، کیا کہا ہوگا اس نے؟ یہی کہ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا؟ علیزے نے رنجیدگی سے نانو کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یا یہ کہا ہوگا کہ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ نانو، میں اس کا انتظار کر سکتی ہوں، 10 سال، 20 سال، 30 سال، ساری زندگی جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔